بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں جا بجا مختلف قسم کی مثالیں ملیں گی۔ آج کے سبق میں اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کافروں کی نیکیوں کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے، اور ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى والله سريع الحساب۔ والذين كسراب بقيعة يحسبه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 39ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، کسراب، ایک سراب کی طرح ہیں، چمکتی ہوئی ریت کی طرح، بقیعۃ، جو چٹیل میدان میں ہے، یحسبہ، اس کو گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے اور تصور کرتا ہے، الظمآن، پیاسا، ماء، پانی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاءہ، جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ، نہیں پاتا وہاں پر، شیئا، کچھ بھی،
وَوَجَدَ اللَّهَ اور اللہ کو پاتا ہے عندہ اپنے پاس فَوَفَّاهُ اور اللہ رب العزت چکا دیتے ہیں پورا پورا حسابہ اس کا حساب واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع جلد الحساب حساب کرنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور کافروں کے اعمال کی مثل اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے۔ کافروں کے اعمال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں جو چٹیل میدان میں ہو اور جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر دو مثالیں ہیں اس آیت میں اور اگلی آیت مبارکہ میں۔ جیسے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں دو مثالیں کافروں کے لیے بیان ہوئی ہیں، دو قسم کے منافقین کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، ایک آگ کی اور ایک پانی کی، اور پھر سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور علم کی مثال بیان کی جو انسان کے دل میں جگہ پکڑ جائے۔ ایسی ہی دو مثالیں ایک آگ کی اور ایک پانی کی بیان ہوئی ہیں اور یہ تفسیر وہاں پر گزر چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہلی مثال تو ان کافروں کی ہے جو دوسروں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، حالانکہ بذات خود وہ گمراہ ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پیاسے شخص کو جنگل یا صحرا میں دور سے ریت چمکتی ہوئی دکھائی دے۔ سراب نئی نسل کو تو نہیں پتہ لیکن پرانے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اور وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے جو موج زن ہے۔ اور قیعہ یہ قاعن کی جمع ہے، جیسے جارن کی جمع جیراتن ہے اور قاعن واحد بھی ہوتا ہے اور اس کی جمع قیعان بھی ہوتی ہے، جیسے جارن کی جمع جیران ہوتی ہے۔ اس کا معنی چٹیل وسیع پھیلا ہوا میدان ہے، اور ایسے ہی میدانوں میں سراب نظر آیا کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کا وسیع دریا لہریں مار رہا ہے، اور جنگل میں جو شخص پیاسا ہو پانی کی تلاش میں وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اسے پانی سمجھ کر دوڑ لگا کے وہاں پہنچتا ہے، لیکن حیرت اور حسرت سے اپنا منہ لپیٹ لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں پانی کا ایک قطرہ تک بھی نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کفار اپنے دل میں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے بڑے اعمال کیے، بڑی نیکیاں کی، لیکن قیامت کا دن دیکھیں گے کہ ایک نیکی بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کی بدنیتی سے وہ نیکیاں غارت ہو چکی ہیں یا شریعت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو چکی ہیں، تو ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ان کے کام جہنم رسید ہو چکے ہیں اور یہ بیچارے بالکل خالی ہاتھ رہ گئے ہیں۔ اور حساب کے موقع پر اللہ تو ہیں، ایک ایک عمل کا حساب لے رہے ہیں اور کوئی عمل ان کا اجر کے قابل نہیں رہتا۔ پھر ایک حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے جو صحیح بخاری میں 4581 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی۔ کہا جائے گا جھوٹے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں بہت پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دیا جائے۔ تو ان سے کہا جائے گا وہ دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ جب انہیں دور سے جہنم ایسی نظر آئے گی جیسے دنیا میں سراب ہوتا ہے جس پر جاری پانی کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ وہاں جائیں گے اور دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ ہو جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا تذکرہ اگر ہم یہاں پر کریں تو سب سے پہلے ایک مناسبت ہے جسے امام ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ایمان اور مومنین کا تذکرہ کیا اور سمجھایا کہ مومنوں کا دل کس طرح روشن ہوتا ہے، فوراً کفر کا تذکرہ اللہ نے کر دیا۔ یہ قرآن کا ایک مزاج ہے، اور اسی بات کو ایک اور انداز سے امام رازی نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر فرما دیا ہے کہ جس طرح ایمان والے قیامت والے دن کامیاب ہوں گے، بالکل اسی طریقے سے کافروں کے پاس سوائے خسارے اور حسرت اور ندامت کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اس لیے فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعہ، کافروں کے اعمال کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک سراب ہوتا ہے صحرا میں یا بلکہ صحرا کو چھوڑے میں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گرمیوں کی شدت میں جب ہم سڑک پر سفر کرتے ہیں تو آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر آگے ہمیں سڑک پر پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا۔ امام ابن قیم نے اعلام الموقعین میں، امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں، تفسیر سمرقندی وغیرہ میں اس پر پوری تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال بالکل اس سراب کی طرح ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا تو سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، وہ باغم باغ اس کی طرف جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کو ملتا کچھ نہیں۔ سورہ ابراہیم پیچھے گزری ہے، 18ویں آیت مبارکہ۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ کافروں کے اعمال کی مثال، کافروں کی مثال جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہی ہیں کہ جیسے ریت ہوتی ہے جو تیز آندھی کے ساتھ جہاں مردی اڑتی پھرتی ہے۔ سورۃ الفرقان آگے آ رہی ہے، 23ویں آیت مبارکہ ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ انہوں نے جو اعمال سر انجام دیے ہم نے ان کو بالکل ایک خاک کی طرح اڑا دیا۔ اور سورہ فاطر آگے آئے گی، 8ویں آیت مبارکہ ہے، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کہ جس کا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ سمجھتا ہے عمل برا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بڑا خوبصورت ہے، تو فرمایا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ یہ جہنم بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک سراب ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہاں پر ان کو پانی نہیں ملتا لیکن وہاں پر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور واللہ سریع الحساب، اللہ تعالی محاسبہ کرنے کے معاملے میں بہت جلدی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی، نہ کوئی امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخفی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اہل علم نے یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات کی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مختلف مثالوں کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے، اور ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو کہ تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہمیں مل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے پیاسے آدمی کی مثال بیان کی جس نے سراب کو دیکھا لیکن جب بھاگم بھاگ وہاں پر پہنچا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی حال کافروں کا ہوگا، اور اس میں ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے ان مشرقی طوطوں کے لیے، بڑا سخت لفظ ہے لیکن ہے یہ حقیقت۔ ان مشرقی طوطوں کو سمجھ لینا چاہیے جو کافروں کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ وہ جی دیکھیے انہوں نے کتنا کام کیا، ٹھیک ہے، ان کو جناب مرتے ہوئے پرندے تو نظر آتے ہیں لیکن امت مسلمہ کی حالت زار کی فکر نہیں، پولیو کے قطروں کی بڑی فکر ہے ان کو، لیکن انہیں بموں کے ذریعے وہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھے اڑ رہے ہیں وہ قطعی طور پر نظر نہیں آتے۔ تو اصل بات یہ ہے، جس طرح سورۃ التوبہ میں پیچھے بات گزری ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تفسیر الخازن میں، تفسیر ساوی وغیرہ میں اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ جب ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنی مرضی انسان نیکیاں کر لے، جتنے مرضی اچھے اعمال کر لے، اس کو دنیا میں تو بدلہ مل سکتا ہے۔ تفسیر المراغی میں بھی اور فتح القدیر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر المراح میں بھی اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ دنیا میں تو انسان کی واہ واہ ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں ایسے انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ آیت مبارکہ اور اس میں موجود مثال آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق
مکمل کرنے کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔